اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں اسباب مناصرت کا بیان پڑھا۔ ہمارا یہ سبق مرفوعات کے بیان پر مشتمل ہوگا۔ صاحب قافیہ نے مرفوعات کے تحت فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، کانا کا اسم اس کا ذکر نہیں کیا، یہ انا کی خبر، لا نفی جنس کی خبر اور ما والا کا اسم اس کا ذکر کیا ہے۔ ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ المرفوعات، اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ اس کو ہم مبتدا محذوف کی خبر بنائیں گے اور عبارت یوں بنے گی: ھذا باب المرفوعات، یہ مرفوعات کا باب ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا: ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت، ہوا ضمیر کا مرجع مرفوعات کے ضمن میں جو مرفوع ہے وہ ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ غیر ذوی العقول کی جو جمع ہوتی ہے وہ الف اور تا کے ساتھ آ جاتی ہے۔ مرفوع کی جمع مرفوعات۔ اس کی تعریف فرمائے: ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت، مرفوع وہ ہے جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ مرفوع وہ ہے جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ اور فاعلیت کی علامت کیا ہے؟ اگر اعراب بالحرکت ہو تو رفع، اور اگر اعراب بالحرف ہو تو جمع میں واو اور تثنیہ میں الف۔ فمنہ الفاعل وهو ما اسند الیہ الفعل او شبہہ وقدم علیہ علی جہت قیامہ بہ مثل قام زید وزید قائم ابوہ۔ اس عبارت میں مصنف نے مرفوعات کی پہلی قسم یعنی فاعل کا بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ مرفوعات میں سے ایک فاعل ہے۔ سوال یہ ہے کہ فاعل کو باقی مرفوعات پر مقدم کیوں کیا گیا؟ اس کا شارحین نے جواب یہ دیا: چونکہ فاعل جو ہے یہ مرفوعات کی اصل ہے اور باقی مرفوعات ملحقات ہیں، اس لیے فاعل کو مقدم کیا اور ملحقات کو بعد میں ذکر کیا۔ اچھا جی، یہ اصل کیسے ہے؟ اصل اس اعتبار سے ہے کہ کلام کی وضع اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے مخاطب کو کوئی خبر دی جائے، اور یہ جو فاعل ہوتا ہے یہ جملہ فعلیہ کا جز ہوتا ہے جو دونوں جملوں یعنی اسمیہ اور فعلیہ میں خبر دینے کے حوالے سے اصل ہے۔ کیونکہ خبر دینے میں اصل یہ ہے کہ فعل کے ساتھ خبر دی جائے۔ اب جب فعل اصل ہوا خبر دینے میں تو فاعل اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، یہ بھی اصل ہوگا۔ اب جب یہ اصل ہوگا تو پھر اس کو باقی مرفوعات پر مقدم کرنا بہتر ہوگا، ضروری ہوگا۔ بعضوں نے کہا جی مبتدا کو مقدم کر دیتے، کہتے ہیں مبتدا اس درجے میں نہیں ہے، وہ یہ مقام نہیں رکھتا جو فاعل کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاعل کا عامل لفظی ہوتا ہے جبکہ مبتدا کا عامل معنوی ہوتا ہے، اور لفظی عامل معنوی سے قوی ہوتا ہے، تو بے اعتبار عامل اور بے اعتبار خبر یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فاعل ہی پہلے آئے، مبتدا پہلے نہ آئے۔ تعریف کیا کی؟ فرمایا وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ، فاعل وہ ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، او شبہہ، یا شبہ فعل کی، اس سے مراد اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، مصدر ہے، اس میں فعل ہے وغیرہ۔
تو جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی نسبت کی گئی ہو وقدم علیہ علی جہت قیامہ بہ، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس فاعل پر مقدم ہو اس اعتبار سے کہ وہ فعل اس فاعل کے ساتھ اس اسم کے ساتھ قائم ہے، تو ایسے کلمے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کلمہ ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل موجود ہے اور وہ اس کلمے یعنی اسم کے ساتھ قائم ہے۔ اب یہ جو مصنف نے قید لگائی وقدم علیہ کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے پہلے آئے، یہ قید احترازی ہے، اتفاقی نہیں ہے کہ اس قید کے ساتھ مبتدا کی خبر سے اعتراض کیا گیا ہے کہ جب مبتدا کی خبر فعل ہو۔ ہمارے پاس یہ دیکھیں ضرب زید، اس میں زید فاعل ہے، اس سے پہلے فعل ہے جس فعل کا اس کی طرف اسناد کیا گیا ہے، اور یہ فعل اس کے ساتھ قائم بھی ہے۔ اب یہ جو قدم علیہ فعل مقدم ہے، یہ قید کیوں لگائی گئی کہ فعل مقدم ہو؟ یہ اس لیے لگائی گئی کہ جب صورتحال ایسی ہو زید ضرب، تو اب زید یہاں مبتدا ہے، فاعل نہیں ہے، اور ضرب اس کی خبر، کہ جب فعل جو ہے وہ خبر بن رہا ہو اس صورت سے اعتراض کیا۔ اگر یہ یہاں مقدم ہو جائے تو پھر فاعل ہی بنے گا، پھر مبتدا اور خبر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو فعل کو مقدم کرنا فاعل بنانے کے لیے یہ کیا ہوگا؟ ضروری ہے۔ مثل قام زید و زید قائم ابوہ، قام زید یہ فعل کی مثال ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے اور فعل پہلے بھی ہے اور فاعل کے ساتھ قائم بھی ہے۔ زید قائم ابوہ یہ شبہ فعل کی مثال ہے، اس میں قائم جو ہے شبہ فعل ہے، ابوہ اس کا فاعل ہے اور اس کی نسبت فاعل کی طرف کی بھی گئی ہے، اس سے پہلے بھی ہے اور فعل کے ساتھ فاعل کے ساتھ قائم بھی ہے۔ والاصل ان یلی الفعل فلذلک جاز ضرب غلامہ زید وامتنع ضرب غلامہ زیدا۔ فاعل کے حوالے سے ایک اصل اور بنیادی چیز بات بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ فعل کے ساتھ وہ ملا ہوا ہو، فاعل فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، درمیان میں کوئی انفصال نہ ہو، فعل اور فاعل آپس میں اکٹھے آئیں، یہ اصل ہے۔ اچھا، اب دو مثالیں رکھیں اس اصل کے پیش نظر، ان میں سے ایک مثال درست ہے، دوسری درست نہیں ہے۔ پہلی مثال ہے ضرب غلامہ زید، ضرب غلامہ اس میں ضرب فعل ہے، غلامہ مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول ہے، زید فاعل۔ اب یہ جائز ہے، جائز کیسے ہے؟ حالانکہ اس کے اندر ہو ضمیر کا مرجع زید ہے، زید اس میں ظاہر بعد میں آ رہا ہے، ضمیر پہلے آ رہی ہے، تو اضمار قبل ذکر نحویوں کے نزدیک جائز نہیں ہوتا۔ پھر یہ مثال درست کیوں ہے، ایسا پڑھنا جائز کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ پہلے مصنف نے بیان کر دی کہ فاعل کے اندر اصل کیا تھی کہ وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اب اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں
اگرچہ لفظاً فاعل فعل کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، تقدیری اعتبار سے ملا ہوا ہے۔ جب تقدیری اعتبار سے فاعل فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے تو گویا اضمار قبل ذکر یہاں لازم نہیں آ رہا، اس لیے یہ مثال جائز ہو۔ بات واضح ہو گئی؟ دوسری مثال ہے ضربا غلامہ زید، غلامہ زیدہ۔ اس مثال کے اندر پھر غلام ہو مضاف مضاف الیہ کا فاعل زید مفعول۔ اب اس میں ہوشمی کا مرجع زید ہے جو کہ یہاں مفعول بھی بن رہا ہے، تو یہ مثال جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول بھی جو ہے اس کے اندر اصل یہ نہیں کہ وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہ لفظی اعتبار سے بھی فعل کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوتا، معنی اعتبار سے، تقدیری اعتبار سے۔ اب جب مفعول بھی کا مقام اول ہے ہی نہیں تو لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے وہ بعد میں آتا ہے۔ اب ہو ضمیر کا مرجع زید ہے، ضمیر پہلے آ گئی اور مفعول بھی یعنی اس کا مرجع بعد میں آ رہا ہے، جو لفظاً بھی بعد میں ہوتا ہے، یہاں رتبتاً بھی بعد میں، تو یہاں اضمار قبل ذکر جائز نہ ہونے کی وجہ سے یہ مثال درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ أَوْ كَانَ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا أَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ إِلَّا أَوْ مَعْنَاهَا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ۔ یہاں چار صورتیں بیان کی، جن چار صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، مفعول سے پہلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ صورتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں میں اعراب منتفی ہو، یعنی اعراب لفظی اعراب موجود نہیں، وہاں تقدیری اعراب ہے۔ لفظی اعراب منتفی ہے اور قرینہ بھی نہیں ہے جو فاعل کی تعیین پر دلالت کرے، تو وہاں کیا کریں گے؟ جو پہلا ہوگا اس کو فاعل بنایا جائے گا، دوسرے کو مفعول بنایا جائے گا۔ جیسے اکرم موسیٰ عیسیٰ، اکرم موسیٰ عیسیٰ۔ ایسا کیوں کیا جائے گا کہ پہلے کو فاعل بنانا ضروری ہے؟ بھی اگر وہاں پہلے کو فاعل نہ بنائیں تو التباس کا خدشہ ہے، اس التباس سے بچنے کے لیے پہلے کو فاعل بنائیں گے، وہاں کھلی چھٹی نہیں ہوگی کہ چاہے پہلے کو بنا لیں چاہے دوسرے کو بنا لیں، تو پہلے کا متعین ہونا فاعلیت کے لیے یہ لازم ہوگا۔ دوسری صورت تقدیم کی یہ ہے کہ جب فاعل ضمیر متصل ہو، فاعل کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو، تو وہاں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب۔ جیسے ضربت زیدن، اب اس میں تو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، یہاں کیوں واجب ہے؟ اور بھئی اگر مفعول کو پہلے لے کے آئیں گے تو متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو، چونکہ الا کے بعد مفعول لانے میں مقصد کیا ہے؟ کلام میں حصر پیدا کرنا۔ اب اگر مفعول کو پہلے لے کے آئیں گے تو وہ حصر جو مقصود ہے حاصل نہیں ہوگا، اس لیے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہوگا۔ معنی الا کے بعد مفعول واقع ہو، معنی الا کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں الا نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ انما آیا ہوا ہے،
جس طرح کلام میں الا نفی کے بعد آتا ہے حصر کا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح کلام میں انا ما آئے تو یہ بھی حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو فاعل کا مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو تو وہاں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، وجہ یہی حصر مقصود ہے، اگر مفعول کو پہلے لے کے آئیں گے تو پھر حصر حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں جن میں فاعل کی تقدیم واجب ہوتی ہے کہ دونوں میں لفظی اعراب نہ ہو اور قرینہ بھی نہ ہو، ضمیر فاعل ضمیر متصل ہو، مفعول الا کے بعد واقع ہو، مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو۔ الا کے بعد کی مثال ما ضرب زید الا عمرا، اور معنی الا کی مثال انما ضرب زید عمرا۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا اتصل بِهِ ضمیر مفعول او وقع بعد الا او معناها اب اتصل به مفعوله وهو غیر متصل وجب تاخیره۔ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں فاعل کی تاخیر ضروری ہوتی ہے، یعنی وہاں مفعول کو مقدم کیا جائے گا، فاعل کو مؤخر کرنا ضروری ہوگا۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہے، فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہو، جس طرح قرآن پاک میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اب ربہ میں ہو ضمیر جو آگے ربو کے ساتھ آ رہی ہے، اس ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام ہے، تو مفعول کی ضمیر فاعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب یہاں فاعل کو مؤخر لانا واجب ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں فاعل کو ایسی کنڈیشن میں مقدم لے کے آئیں گے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، جس کے بارے میں ہم نے ابھی اوپر پڑھا اس مثال کے اندر، وہ جائز نہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ فاعل کو مؤخر لانا جائے گا۔ دوسری صورت فاعل الا کے بعد واقع ہو، اب فاعل کو الا کے بعد لانے میں حصر مقصود ہے، اگر اسے پہلے لے کے آئیں گے تو وہ حصر باقی نہیں رہے گا، اس لیے اسے مؤخر لانا ضروری ہوگا، جیسے ما ضرب عمرا الا زید، یا معنی الا کے بعد ہو انما ضرب عمرا زید، یہاں بھی حصر مقصود ہے، اگر پہلے لے کے آئیں گے تو یہ حصر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے اب اتصل به مفعولہ، فعل کے ساتھ فعل کا مفعول جو ہے وہ ملا ہوا ہو جبکہ فاعل ملا ہوا نہ ہو، یعنی مفعول ضمیر متصل ہو جبکہ فاعل ضمیر متصل نہ ہو، تو وہاں کیا کرنا ضروری ہے؟ فاعل کو مؤخر لانا ضروری ہے، جیسے ضربنی زید، اب اس میں مفعول ضمیر متصل ہے، فاعل ضمیر متصل نہیں ہے، تو اس کو مؤخر لانا ضروری ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں جن میں فاعل کی تاخیر ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا جی وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل زيد لمن قال من قام، وشعر وليبقى يزيد دارع لخصومة ومختبط مما تتيح الطوائح۔ اچھا جی، فاعل کی تقدیم و تاخیر کے احکام بیان کرنے کے بعد یہاں فاعل کا جو عامل فعل ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ احکام ذکر کر رہے ہیں، جن میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب قرینہ پایا جائے، یعنی مقصود کی طرف اشارہ کرنے والا امر پایا جائے، تو اس قرینہ کی موجودگی میں فاعل کے عامل فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا من قام، تو اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ دیا جائے زید، اور قامہ کو حذف کر دیا جائے، تو یہاں سائل کا سوال حذف فعل پر قرینہ ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح شاعر کے اس شعر کے اندر بھی قرینہ پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے فعل کو حذف کیا گیا ہے۔ شاعر نے کہا لیوب کا یزید، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے،
تو سننے والے نے گویا سوال کیا جو لفظوں میں موجود نہیں لیکن تقدیراً موجود ہے، میں اب کی اسے کون روئے؟ تو شاعر نے کہا دارع لخصومت، ایسا شخص جو اپنے مد مقابل کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوتا ہے، اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے سے عاجز، کیونکہ یزید ایسا بندہ تھا کہ جب کوئی مظلوم اس کے پاس آتا مدد طلب کرتا تو یہ اس کی مدد کرتا تھا۔ اب یزید دنیا میں نہیں رہا تو جو اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عاجز ہوتا ہے، وہ روئے۔ تو دارع لخصومت یبکی ہی فعل محذوف کا فاعل، اور اس فعل کے حذف ہونے پر قرینہ کیا ہے؟ سوال مقدر، یعنی میں یبکی۔ ومختبط مما تطیع الطواہی، یہ مختبط کا عطف جو ہے دارے پر ہے، اور مختبط سے مراد ہے یعنی بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے انعامات یا صدقات کو مانگنے والا، سوال کرنے والا، یعنی اور ایسا شخص بھی روئے کہ جس کو ہر طرف سے مصائب میں گھیرا ہوا ہو اور وہ کسی سے آ کر صدقات اور عطایا کا سوال کرتا ہے۔ وَوُجُوبًا فِي مِثْلِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ۔ اچھا جی، یہاں حذف فعل کے اعتبار سے دوسرا حکم بیان کیا کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ ایسی صورت ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں محذوف فعل کے لیے کوئی مفسر موجود ہو، محذوف فعل کی تفسیر کرنے والا کوئی دوسرا فعل موجود ہو، تو وہاں فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ۔ اب دیکھیں احد سے پہلے فعل جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس کی تفسیر ما بعد جو استجارہ کا فعل آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو اس مفسر کے ہوتے ہوئے احد سے پہلے والے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر اس کو بھی ذکر کیا جائے اور یہ بھی موجود رہے تو پھر ایک ہی کلام میں مفسر اور مفسر کا جمع ہونا لازم آئے گا، جو کہ ناپسندیدہ ہے۔ اچھا جی، وہ جائز نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں پھر ایک توضیحی سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مثال کے اندر آحد جو ہے اس کو مبتدا بنا لیا جائے، تو ضروری ہے کہ اسے فعل محذوف کا فاعل ہی مانا جائے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں ہم اس کو مبتدا نہیں مان سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف شرط ان آ رہا ہے، اور ان جو ہے وہ فعل پر داخل ہوتا ہے، چاہے فعل لفظی طور پر موجود ہو یا تقدیری طور پر موجود ہو۔ لہٰذا یہاں فعل اگرچہ لفظی طور پر موجود نہیں ہے، تقدیری طور پر موجود ہوگا، جس کی تفصیل ما بعد استجارہ کا کر رہا ہے، تو احد کو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے، فاعل ہی بنائیں۔ وقد يحذفان معا في مثل نعم لمن قال اقام زید۔ اس عبارت سے غرض ماتن فعل اور فاعل دونوں کے اعتبار سے ایک اور حکم کو بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل اور فاعل دونوں کو کلام سے اکٹھا حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے سوال کیا اقام زید، تو جواب میں فقط اتنا کہا جائے نعم، فعل بھی حذف قام، فاعل بھی حذف زید، یعنی اصل جواب تو کیا تھا؟ نعم قام زید۔ لیکن یہاں سوال جو ہے قرینہ یہاں موجود ہے اس بات پر کہ فاعل اور فعل کو حذف کر دیا۔ یہاں تک فعل فاعل کے مختلف احکامات ہمارے سامنے آئے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہے تنازع فعل۔ ہم مشہور زمانہ باز تنازع فعلین کے حوالے سے وہ پڑھنے لگے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا بَعْدَهُمَا
فقد یکون فی الفاعلیت مثل ضربنی و اکرمنی زید وفی المفعولیت مثل ضربت و اکرمت زیدا وفی الفاعلیت والمفعولیت مختلفین. جب دو فعل اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر میں عمل کے اعتبار سے جھگڑا کریں تو اس جھگڑے کی 4 صورتیں بنیں گی. جی. فاعلیت میں جھگڑا ہو جیسے ضربنی و اکرمنی زید، مفعولیت میں جیسے ضربت و اکرمت زیدا. فاعلیت اور مفعولیت اس حال میں کہ یہ دونوں مختلف ہیں، یعنی پہلا فاعلیت کا تقاضا کرے دوسرا مفعولیت کا، پہلا مفعولیت کا تقاضا کرے دوسرا فاعلیت کا. یہ 4 صورتیں ہیں. فاعلیت میں ضربنی و اکرمنی زید، ضرب اکرما دونوں چاہتے ہیں زید فاعل بنے. مفعولیت میں ضربت اکرمت دونوں چاہتے ہیں زید مفعول بنے. فاعلیت میں مفعولیت میں یعنی پہلا فاعلیت کا تقاضا کرے دوسرا مفعولیت کا. ضرب چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے، اکرمت چاہتا ہے زید میرا مفعول بنے. مفعولیت اور فاعلیت یہ مختلفین سے اشارہ ہے نا مصنف کا، یہ ادھر ہی ہے. یہ دوسری صورت، پہلی یہ دوسری یہ. پہلا مفعولیت کا تقاضا کرے دوسرا فاعل. ضربت و اکرمنی زید، یہ 4 صورتیں. اچھا، یہ جو متن کے اندر قید آئی ہے نا تنازع الفعلان، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ صرف یہ تنازع فعلین کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ فعلین کے علاوہ صفات میں بھی جاری ہوتا ہے. صیغہ ہے صفات میں بھی، اس میں فاعل وغیرہ میں بھی آ جاتا ہے، صفت مشبہ میں بھی. اچھا جی. فیختار البصریون اعمال الثانی والکوفیون الاول. جب باہم جھگڑا ہو تو پھر بصری چاہتے ہیں، بصریوں کا مختار مذہب یہ ہے دوسرے فعل کو عمل دیا جائے، اور کوفیوں کا مختار مذہب یہ ہے کہ پہلے کو عمل دیا جائے. بصری کہتے ہیں دوسرا عامل ہو، کوفی کہتے ہیں پہلا عامل ہو. ان کی کیا دلیل ہے بصریوں کی؟ ان کی دلیل یہ ہے دوسرا عامل اس لیے ہونا چاہیے کہ دوسرا جو ہے وہ بالکل اس کے قریب ہے، قرب و جوار تقاضا کرتا ہے کہ یہ عامل ہو. ہاں جی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑ کے اس کو عامل بنائیں گے تو یہ فعل ہے فاعل ہے، فعل اور فاعل کے درمیان ایک اجنبی کا فاصلہ لازم ہے، اور یہ خلاف اصل ہوتا ہے. اصل تو یہی ہے، پیچھے بھی ہم نے فاعل میں پڑھا نا کہ فعل اور فاعل آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو یہاں خلاف اصل ہوگا. اس لیے خلاف اصل سے بچنے کے لیے اور قرب و جوار کو دیکھتے ہوئے دوسرے کو عامل بنانا اولا ہے نہ کہ پہلے کو. لیکن کی دلیلیں ہوں گی بصریوں کی، ان کے دوسرے کو عامل بنانا. کوفیوں کو کوفی کہتے ہیں پہلے کو عامل بنائیں گے. ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں جی پہلے آیا ہوا ہے، جو پہلے آئے وہ پہلے آنا اس کے لیے وجہ ترجیح ہوتا ہے کہ اسے مطلوب جو ہے وہ پہلے دیا جائے. اور دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کو عامل بنائیں اسے نہ بنائیں اس میں پھر اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے. یعنی زید تو فاعل اکرمہ کا بن گیا، ضربہ کا فاعل ہوا بنائیں گے ضمیر، اور اس سے اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. تو یہاں بہتر یہ ہے کہ ہم دوسرے کو نہ عمل دیں بلکہ پہلے بنائیں. یہ دونوں کا موقف آ گیا. اب اس کی تفصیل. مصنف کے نزدیک بصریوں کا مذہب ہی مختار ہے، اسی وجہ سے پہلے ان کا مذہب بیان کیا ہے. فرمایا فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِيَةَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى وَفْقِ الظَّاهِرِ دُونَ الْحَذْفِ خِلَافًا لِلْكَسَائِيِّ وَجَازَ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ. اچھا جی، اگر آپ دوسرے فعل کو عمل دیں، یعنی بصریوں کے مذہب کے مطابق عامل کسے بنائیں؟ دوسرے کو. جب دوسرے کو عمل دے دیا تو دیکھیں گے کہ پہلا کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. پہلا اگر فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو
بصریوں کے موقف کے مطابق اس میں ظاہر کے مطابق پہلے میں فاعل اس میں ضمیر لے آئے، یہ ان کا موقف۔ پہلا فاعل کا تقاضا کرے، یہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ پہلی اور تیسری صورت، ادھر ضربا ضربا، پہلی تیسری صورت میں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے۔ بصریوں کے نزدیک حکم کیا ہوگا کہ پہلے فعل کے اندر اس میں ظاہر کے مطابق فاعل اس میں ضمیر لے کے آئیں۔ کیا کریں گے؟ فاعل اس میں ضمیر، اس میں ضمیر۔ اب دیکھیں ضربنی و اکرمنی زید، یہ اس میں ظاہر ہے، مذکر ہے، ادھر اس میں ضمیر ہوا مذکر لے کے آ جائیں۔ ضربنی و اکرمت زید، ادھر زید اس میں ظاہر مذکر ہے، واحد ہے، ادھر اس میں ضمیر ہوا مذکر لے کے آ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ امام کسائی کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، امام کسائی کے نزدیک فاعل کو حذف کیا جائے گا، یعنی ضربہ کا فاعل کیا کہیں گے جی؟ محذوف ہے، ادھر بھی ضربہ کا فاعل ہے محذوف، اس میں ضمیر نہیں لائیں گے۔ ان کے نزدیک فاعل اس میں ضمیر کیوں نہیں لائیں گے پہلے فعل میں؟ اس لیے نہیں لائیں گے کیونکہ اضمار قبل ذکر لازم ہے، اس سے بہتر ہے حذف کر دیا جائے۔ لیکن ان کے موقع پر اعتراض ہے، اس کے رابطہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اہل عرب جو ہیں ان کے نزدیک فاعل کو حذف کرنا مروج نہیں، الا یہ کہ کوئی قرینہ پایا جائے، تو یہاں کوئی ایسی قرینے والی بات نہیں ہے، اس لیے کیا کیا جائے گا؟ فاعل جو ہے وہ اس میں ضمیر پہلے فعل میں فاعل اس میں۔ اچھا، اسی پہلی اور تیسری صورت میں جب پہلا فاعل کا تقاضا کرے تو اس میں امام فرا کا موقف الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں جو دوسرا فعل ہے اس کو عمل دینا جائز ہی نہیں، پہلے کوئی عمل دیں دوسرے کو عمل دینا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بات یہ ہے، اگر ہم دوسرے فعل کو عمل دیں تو پہلے فعل کے اندر بصریوں کے موقع کے مطابق فاعل اس میں ضمیر لے کے آئیں گے، امام کسائی کے مطابق حذف کریں گے، حذف بھی درست نہیں، اس میں ضمیر بھی درست نہیں۔ اس میں ضمیر اس لیے نہیں کیونکہ اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، حذف اس لیے درست نہیں کیونکہ اہل عرب کے یہاں یہ مروج نہیں۔ تو کیا کریں گے؟ عمل ہی ہم پہلے کو دیں گے، دوسرے کو عمل نہیں دیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ إِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ وَإِلَّا أَظْهَرْتَ۔ اچھا جی، آپ نے عمل کس کو دیا؟ دوسرے فعل کو، بصریوں کے مذہب کے مطابق، اور دیکھنا یہ ہے کہ پہلا فعل جو ہے وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہ کون کون سی صورت؟ دوسری اور چوتھی۔ ضربت مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، ادھر بھی ضربت مفعول کا۔ تو دوسری اور چوتھی صورت میں جب پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے، اب اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ کیا پہلا فعل ان افعال میں سے ہے جس کے مفعول کو حذف کرنا جائز ہے، یا ان میں سے ہے جس کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں؟ اگر تو جائز ہے تو مفعول کو حذف کر دیا جائے گا، اور اگر جائز نہیں یعنی فعل افعال قلوب میں سے ہے تو پھر حذف نہیں کریں گے، ضمیر بھی نہیں لائیں گے، بلکہ اس میں ظاہر ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ مفعول دوسری اور چوتھی صورت میں اگر پہلا مفعول کا تقاضا کرے تو دو شکیں ہیں، اگر فعل ایسا ہے کہ مفعول کو حذف کرنا جائز ہے تو مفعول حذف کر دیں گے، اور اگر فعل افعال قلوب میں سے ہو یعنی فعل ایسا ہے جس کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں تو مفعول اس میں ظاہر ہے۔ ہاں جی سمجھ آ گئی؟ ہاں جی وہ تو ظاہر ہے بصریوں کا مذہب ہے، دوسرے کو تمام ناویوں نے چلے نہیں، تو اکثر ناویوں نے اور مصنفین نے بصریوں کے مذہب کو ہی ترجیح دی، جیسے صاحب ہدایت الناب ہیں، صاحب قافیہ ہیں وغیرہ۔ اچھا جی، ہم نے بصریوں کے مذہب کی تفصیل پڑھی، اب ہے کوفیوں کے مذہب کی تفصیل۔ فرمایا وَإِنْ آمَلْتَ الْأَوَّلَ أَدْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الثَّانِي۔
آپ نے عمل کس کو دیا؟ پہلے کو، کوفیوں کے مذہب کے مطابق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا فعل کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ ہم نے زید کو عمل دے دیا دارابا کا، فاعل اس کا بنا دیا، ٹھیک ہے، چاروں صورتوں میں زید، زیدن، 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 پہلے کو ہم نے عمل بنا دیا۔ دیکھنا ہے دوسرا فاعل کا تقاضا کرتا ہے یا مفعول کا۔ اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے، یہ پہلی اور چوتھی صورت ہے، دیکھیں اکرمنی، اکرم، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب دوسرا یہاں کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا۔ تو مصنف نے کہا ادمرت الفاعل فی الثانی، دوسرے میں فاعل، اس میں ضمیر، کیا کریں گے اس میں؟ اور اگر مفعول کا تقاضا کرے والمفعول علی المختار الا یمنع مانی فتظہر، اگر دوسرا مفعول کا تقاضا کرے جو دوسری اور تیسری صورت ہے، اکرمت زیدن، اکرم، یہاں دوسرا کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا۔ اس بارے میں بھی تفصیل ہے۔ اگر فعل ان افعال میں سے نہیں ہے جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ مفعول کو اس میں ضمیر لے کے آنا، مختار مذہب کے مطابق مفعول اس میں ضمیر لے آنا۔ اور اگر فعل ان افعال میں سے ہے کہ جہاں حذف اور ضمیر دونوں سے کام نہیں چل سکتا، یعنی افعال قلوب وغیرہ میں سے ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ مفعول اس میں ظاہر، مفعول اس میں ظاہر واضح ہوگی بات۔ بصری اور کوفیوں کے مذہب کی تفصیل ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد مصنف نے آخر میں ایک بات نقل کی ہے اس حوالے سے کہ کوفیوں نے اپنے مذہب کی ترجیح پر امراء القیس کے ایک مصرے کو دلیل بنایا تھا، مصنف نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ آپ کی دلیل نہیں بن سکتا۔ دوسرا کیا ہے؟ کفانی ولم اطلب قلیل من المالی لیس منہ لفساد المال۔ کوفی استدلال یہ کرتے ہیں، دیکھیں یہاں کفانی اور لم اطلب یہ دونوں قلیل اس میں عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کفا کہتا ہے میرا فاعل بنے، لم اطلب چاہتا ہے میرا مفعول بنے۔ امراء القیس نے پہلے فعل کو عمل دیا ہے، قلیل کو کفا کا فاعل بنایا ہے، لم اطلب کا مفعول بنا کر اس کو منصوب نہیں کرا۔ تو دیکھیں اتنا بڑا شاعر جس کے اشعار بطور حجت دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ جب تنازع فعلین کی صورت میں پہلے کو عمل دے رہا ہے، مطلب یہ ہوا کہ پہلے کو عمل دینا ہی اولا۔ آتا نے کہا لیسا منہ، بھئی اس کا تعلق تنازع فعلین کی بات سے ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے معنی بگڑ جاتا ہے۔ کیسے معنی بگڑتا ہے؟ پورا شعر ہے فلو انما اسعى لادنى معیشت کفانی ولم اطلب قلیل من المال۔ اب پہلے مصرے کے شروع میں کلمہ لو آیا ہوا ہے، اور لو کا استعمال کلام عرب میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر یہ مثبت پر آئے تو اسے منفی بنا دیتا ہے، اور منفی پر آئے تو مثبت بنا دیتا ہے۔ اب انما اسعى لادنى معیشت مثبت ہے، لو آیا اس نے اسے منفی کر دیا۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری کوشش ادنا معیشت کے لیے نہیں ہوتی، اور لم اطلب حرف عطف کے ذریعے اس کا اس پر عطف ہو رہا ہے، یہ منفی ہے۔ اب منفی پر بھی لو کا اثر ظاہر ہوگا تو منفی کو مثبت بنا دے گا، اور میں قلیل مال طلب کرتا ہوں اگر قلیل کو متنازع باس میں شامل کیا جائے۔ اب شاعر گویا یہ پہلے مصرے سے کہہ رہا ہے میں ادنا معیشت کے لیے کوشش نہیں کرتا، دوسرے میں کہہ رہا ہے میں قلیل مال طلب کرتا ہوں، تو یہ تو مفہوم آپس میں متضاد ہو گیا ہے، حالانکہ یہ شاعر کا مقصود نہیں ہے۔ تو پھر
تو یہ ہے کہ کفانی اور لم مطلب یہ دونوں قلیل میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا کر ہی نہیں رہے. قلیل کا تعلق ہے ہی کفا کے ساتھ. لم مطلب قلیل کو اپنا مفعول بنانا ہی نہیں چاہتا، یہ بات اس میں شامل نہیں ہے. یہاں دراصل جو لم مطلب کا مفعول ہے نا وہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ الملک والمجد، یعنی لم اطلب الملک والمجد، میں بادشاہت اور بزرگی طلب کرتا ہوں. یعنی لو نے جب آ کر اس کو نفی سے مثبت کر دیا، مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میری کوشش جو ہوتی ہے نا وہ ادنا معیشت کے لیے نہیں، اعلیٰ معیشت کے لیے ہوتی ہے. جب اعلیٰ معیشت کے لیے ہے تو مجھے تھوڑا مال کافی نہیں ہے، اور میں تو ایسا بندہ ہوں جو بزرگی اور بادشاہوں کو طلب کرتا ہوں. لیکن اگر تنازع فعلین کی بات سے لے جائیں تو یہ پورا مفہوم ہی الٹ ہو جاتا ہے، شاعر کا مقصود ہی باطل ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کو تنازع فعلین کی باب سے شمار کر کے بطور سند پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. الحمدللہ یہاں تک ہماری فاعل کی بات مکمل ہوئی. ہمارا اگلا سبق مفعول ما لم یسمى فاعل کے حوالے سے ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے.